الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين صدقت يا رب العالمين سلام على خير الأنام وسيدي حبيبي إله العالمين محمد بشير نذير من هاشمي مكرمين عطوف رؤوف من يسمى بأحمدي. واجب الاحترام بزرگوں، اللہ جل شانہ ہم والوں کا بے انتہا کرم اور احسان، یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک میں ہم تمام کو عافیت سے داخلہ عطا فرما دیا ہے. ایک تراویح بھی ختم ہوگا، روزہ بھی قریب ختم ہے. اللہ ہماری عمروں میں درازی اور عمروں میں برکت عطا فرما کر جیسی بہت ساری ماہ مبارک اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما. اسی دعائیں کرنی چاہیے. یہ سورہ انبیاء کی ایک آیت مبارکہ ہے جو سورہ انبیاء کی جو صورت ہے یہ ہماری تفسیر میں چل رہی تھی. ایک رکوع باقی ہے، سوچا اسی کو پہلے ختم کرے، اس کے بعد انشاءاللہ دوسری اور صورت ہے. سب سے پہلے تو تعوذ اور تسمیہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کر دیں. تعوذ کا معنی ہوتا ہے پناہ مانگنا. قرآن مقدس کو شروع کرنے سے پہلے جو ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں تعوذ. تو قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اعوذ کا پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے. کیوں؟ انسان کوئی بھی نیک کام کرتا ہے تو نیک کام کرتے وقت شیطان جو ہے اس کے حائل ہوتا ہے، نفس اس کے حائل ہوتا ہے. وہ نیک کام میں تکمیل کرنے نہیں دیتا، پورا ہونے نہیں دیتا، یا پھر نیک کام میں خلل اندازی کرتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. یہ امر کا صیغہ ہے اور امر کے وجود کے لیے آتا ہے. اس لیے قرآن مقدس کی جب بھی تم تلاوت شروع کرو تو اعوذ باللہ پڑھ دیا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن کریم جو ایک بہت عظیم الشان عمل ہے اس کی تلاوت، اس میں جو ہے شیطان کی کوئی دخل اندازی نہیں ہو اور تم اس عبادت کو بہت حسن خوبی کے ساتھ انجام دے دو. یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے. اسی لیے احادیث کے اندر بھی اس کا جو ہے حکم آتا ہے اور انبیاء علیہ السلام نے بھی ایسے مواقع پر چاہے نیک کام ہو یا گناہوں سے بچنے کا ہو
یا اور کوئی ایسی بات ہو جس پر آدمی مجبور ہو جائے اس کو کرنے کی نہ کرنے کی، تو آدمی اس وقت جو ہے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ احادیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں ہمیں ایسی بتائی ہیں جس میں اللہ کی پناہ چاہیے۔ مثال کے طور پر مشورہ، ہم مشورہ کرتے ہیں، مشورے سے پہلے دعا بتائی اللہم علمنی مراشد الامور واعذنی من شر نفسی من شرور نفسی، اگر جمع کر سکتا کہ بھئی اللہ یہ جو امور اور یہ جو مشورے کے معاملات آگے آ رہے ہیں، اس معاملات میں، اس مشورے کے امور میں تو ہمیں خیر کا الہام فرما، اس میں خیر ہو، اور میری ذات کے شر سے اس مشورے کی حفاظت فرما، کیونکہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں میری ذات کے شر سے، تاکہ میری کوئی جو ہے اندرونی مفاد اس مشورے میں شامل نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی نیک کام ہے، اور اس نیک کام میں ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنا مفاد اس میں داخل کر کے اس نیک کام کو ختم کر دے۔ بظاہر نیک کام ہے لیکن مفاد پرستی آ گئی، اپنی ذات پرستی آ گئی، تو پھر آدمی وہ نیک کام میں بھی بجائے نیکی کے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں پناہ مانگی اللہ کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں۔ آدمی کو جو ہے بے بسی ہو، سستی ہو، غم لاحق ہو، اس وقت اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل۔ یہ ساری بری عادتیں ہیں کہ اللہ اس سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، کہ بخل سے، بزدلی سے، سستی اور کاہلی سے، کہ اللہ میں پناہ میں آتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم نے ان کو کہا کہ بھئی اس طرح کا ایک مقتول ہو گیا ہے ہمارے یہاں، اب اس کا قاتل کون ہے وہ معلوم نہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیجیے، آپ کلیم اللہ ہے، تاکہ ہم کو پتہ چل جائے کہ اس کو مار ڈالنے والا قاتل کون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، وہی آئی کہ بھئی ان کو کہو کہ گائے ذبح کر دیں، اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس گائے کا جو ہے ایک حصہ اس مقتول پر ٹچ کرے تو وہ مقتول بولنے لگے گا۔ جب حکم دیا کہ ایسا کرو تو کہا کہ یار آپ ان سے مذاق کرتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو کہا آپ ان سے مذاق کرتے ہو، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں، ایسی بات میں مذاق نہ کروں، جو اللہ کی طرف سے حکم ہے وہی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ بھئی کشتی میں سوار کر لو، جو آ گیا وہ آ گیا، جو رہ گیا وہ رہ گیا، پھر بھی بیٹا تھا نہیں جو کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا، فوراً جو ہے حکم دیا یا بنیتم معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا آ جا کشتی میں سوار ہو جا، آج یہ پانی کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا، سب کو ہلاک کر دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت ان کو سمجھایا لیکن نہیں سمجھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی، ہم نے کہا تھا آپ کو، پھر بھی جو ہے آپ ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے کہہ رہے کہ میرے اہل میں سے تھے، فوراً متنبہ قال اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے جس کا مجھے علم نہیں، مجھے جو ہے علم نہیں ہے، اور میں آپ سے مانگ لیا، اب اس سوال پر اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ تعوذ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی جب اپنی ذات کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے، بہت سے گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے، اور بہت سے خیر کے کام میں اس کو حصہ مل جاتا ہے۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ آدمی کو اگر گناہ کا خیال بھی آئے، ارادہ آئے، اور اس وقت صرف یہ اعوذ پڑھے گا تو یہ خیال بھی ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟
شیطان مردود سے پناہ مانگی جا رہی ہے نا، جو شیطان اس کو برگلا رہا ہے گناہ پر، فوراً بھاگے گا اور یہ گناہ سے بچ جائے گا۔ تو تعوذ تو ایسا زبردست عمل ہے، یہ ذکر خداوندی ہے۔ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ صرف قرآن پڑھتے وقت نہیں ہے، ہر موقع پر آدمی کو اس کا استعمال کرنا چاہیے، گناہوں کے مواقع پر بھی۔ اور اسی طریقے پر کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہو دنیاوی اعتبار سے کہ اس کو کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، فوراً اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے، تو انشاءاللہ تعالی رکتے ہوئے کام بھی قوم اس کی برکت سے آسان ہو جائے۔ اور اسی طریقے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تسمیہ کے متعلق تو میں نے گزشتہ کئی مجالسوں میں اس کی برکتیں اور اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں کہ اس کے کتنے برکتیں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل امر فی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اخطا، ہر کام جو بھی تم شروع کرو، قرآن مقدس کی تلاوت ہو یا گھر کا کوئی کام ہو یا دکان کا کوئی کام ہو، دکان اوپن کرو، صبح میں جو ہے دکان کو جو ہے کھولو تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شام کو بند کرو تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر کا دروازہ کھولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر کا دروازے سے نکلو باہر تب بھی بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ یہ ساری دعائیں بتائی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو گھر سے باہر نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ ہماری حفاظت میں ہے، اب اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، شیطان سے یہ بچ گیا۔ اتنی بڑی بات ہے، اور خاص طور پر اس ملک کے اندر تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ کر باہر نکلے، بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہو، ہر کام کی ابتدا، ہر کام کی انتہا۔ رات کے وقت سوتے وقت جو ہم جب یہ لائٹ کو آف کرے تب بھی بسم اللہ، صبح جب آن کرے تب بھی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بندہ مومن اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میرا ہر کام اللہ کے نام سے شروع ہو رہا، اللہ کی بندگی کا ثبوت ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی قومیں آئیں، جتنی بھی قومیں گزری، اور جو جس مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اسی مذہب کو سامنے رکھ کر اپنے کام کے شروع میں اس کا نام لیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کہ وقت سوا جو قرآن کریم میں ان کے بڑے بزرگوں کے نام ذکر کیے، ان کے نام سے کام کی ابتدا کرتے تھے۔ تو اس طریقے پر جو حضرات جو مذہب ہے ان کے اپنے بڑوں کے نام لے کر کام کو شروع کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شریعت مطہرہ آئی، امت کو، مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ تمہارا کام بسم اللہ چلنا چاہیے، جس میں 3 نام ہے اللہ کے، صفاتی نام، ایک اللہ، ایک الرحمن، ایک الرحیم، تینوں بہت زبردست نام۔ اس نے کہا کہ یہ نام کو ثبوت دے کر آدمی خود اپنا اقرار کرتا ہے بندگی کا کہ نہیں میں بندہ ہوں۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھے، پانی پیتے وقت بسم اللہ پڑھے۔ اب جو ہے آدمی کو بھوک لگتی ہے تو کھانے بیٹھتا ہے بسم اللہ بھول جاتا ہے۔ اما عائشہ فرماتی کہ ہم کھانے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آیا اور کھانا شروع کیا، 2 لقمے کھائے، پورا کھانا صاف۔ اللہ کے نبی نے ہم کو مخاطب ہو کر کہا کہ اگر یہ دیہاتی بسم اللہ پڑھ کر کھاتا نا تو یہ کھانا سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ پوچھو ان سے بسم اللہ پڑھی انہوں نے؟ پوچھا گیا کہ نہیں پڑھی۔ بسم اللہ نہ پڑھنے سے ہمارے کھانوں میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں معلوم ہے، یہ سب یاد دہانی میں کروا رہا ہوں کہ ہم اس کو عمل میں لائے، اپنی اولاد کو اس کی تعلیم دے، خود جو ہے بسم اللہ وعلا برکت اللہ زور سے پڑھے ہمارے دسترخوان پر، تاکہ ہم بھی پڑھ لیں اور ہم کو دیکھ کر، ہم کو پڑھتا ہوا جو ہے دیکھ کر ہمارے بچے، ہماری بیوی، جو بھی ساتھ میں بیٹھے وہ بھی پڑھنے لگے۔ یہ تعلیم، یہ اسلامی ماحول یہ گھروں میں بنتا ہے کب؟ جب آدمی خود عمل پر آتا ہے۔ ہاں، اپنے آپ کو عمل پر لاؤ تو کسی کو گھر والے عمل پر آئیں گے، لیکن ہم ہی بغیر ہاتھ دھوئے بیٹھ جائیں گے، ہم ہی بغیر بسم اللہ پڑھے شروع ہو جائیں گے، تو ہم پھر اپنے اولاد سے کیا توقع رکھیں کہ وہ جو ہے آداب طعام کو بجا لا کر کھانا کھائے؟ نہیں، ہمیں اپنی اولاد کو اگر
اچھی طریقے پر ماحول دینا ہے تو خود اپنے ہمیں عمل کرنا پڑے گا، ہمیں اسلامی ماحول پر آنا پڑے گا، اسلامی تمام احکامات پر عمل ہمیں کرنا پڑے گا، تب جا کر ہمارے گھر میں اسلامی ماحول آئے گا، ہمارے اولاد میں اسلامی ماحول آئے گا۔ کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنے سے کھانے میں برکتیں آتی ہیں، کھانے میں لذت آتی ہے، شیطان کا اثر اور اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے، اور نہ بغیر بسم اللہ کے کھانے سے شیطان بھی اندر آ جاتا ہے، اس کا حصہ لگ جاتا ہے، کھانے میں بے برکتی آ جاتی ہے، کھانے سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے بسم اللہ پڑھیں۔ اور میں نے پہلے کہا بسم اللہ یہ بندگی کا ثبوت ہے، کھاتا یا پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پانی پیتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ آدمی اعتراف کرے کہ بغیر اللہ کے نام لیے اور بغیر اللہ کی مشیت کے اور بغیر اللہ کے حکم کے میں پانی کا گھونٹ پی نہیں سکتا، یا پی لوں تو میں اپنے حلق سے اتار نہیں سکتا، یہ ثبوت ہے۔ اسی لیے جیسے بہلول جو ہے بڑے دانا تھے، بہلول لوگ ان کو مجنون کہتے تھے، پاگل، لیکن وہ حقیقت میں دانا تھا۔ دانا مانا عقل مند، اور عقل مند شریعت نے کس کو کہا ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد کام آنے والے اعمال کی زندگی میں فکر کرے، وہ عقل مند۔ اور وہ مجنون، وہ بہلول جس کو مجنون لوگ کہتے تھے، اس لیے کہتے تھے کہ وہ ہر وقت یاد خدا میں رہتے، تو لوگ ان کو پاگل کہتے تھے۔ اور آج جو ہر وقت یاد دنیا میں رہے، بڑی بڑی شوق کھولے، مول کا مالک بن جائے، اس کو لوگ عقل مند کہتے ہیں۔ اور شریعت کے لیے عقل مند وہ ہے جو اعمال میں آگے رہے، یاد خدا میں آگے رہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں مست رہے، وہ عقل مند۔ ایک مرتبہ حضرت ہارون رشید کے ساتھ سفر کر رہے تھے، جنگل کے اندر گئے، ہارون رشید کو بڑی پیاس شدت سے لگی، بہلول سے کہا کہ میں پانی پلا رہا ہوں، گلاس بھر کر لائے، پانی دیا لوگ، لیکن دینے سے پہلے رک گئے اور کہا بادشاہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیجیے۔ بادشاہ اگر ایسا ہی بیران جنگل ہو، آج تو پوری فوج آپ کے ساتھ ہے، بہلول بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے، لیکن ایک تصور کیجیے ایک بیابان جنگل میں آپ تنے تنہا ہو جائے، راستہ گم ہو جائے، آپ کی آسانی کوئی بھی نہ رہے، بہلول بھی نہ ہو، کوئی بھی آپ کے پاس نہ ہو، اور آپ کو ایسی شدت سے پیاس لگے جیسے ابھی لگی ہے، اور پینے کو جی چاہ رہا ہے، پانی تو موجود ہے، لیکن آپ تصور کیجئے ایسے وقت کو جب کہ پانی بھی نہ ہو اور آپ کو سخت پیاس لگے، اور ایک جو ہے من چلا وہاں سے گزر رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں پانی ہو، اور پھر وہ آپ کو یوں کہے کہ آپ اس کو پانی کا مطالبہ کریں کہ مجھے پانی دو، وہ یوں کہے کہ نہیں، پانی کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، آپ کی جتنی بھی سلطنت ہے، پراپرٹیز ہے، وہ میرا نام لکھ تو صحیح، میں پانی دوں، اور نہ نہیں تو آپ کیا کرو؟ اپنی پراپرٹی کی حفاظت کرو، اپنے پراپرٹی کو سامنے رکھو، یا پھر وہ گلاس اور وہ پانی جو اس کے پاس موجود ہے اس کو حاصل کرنے کی فکر کرو۔ یہ سوال ہے، بہلول وہ تو مجنون، سوال بڑا عقل مند ہے بھائی، عقل کا تقاضا تو یہی ہے، پراپرٹی گئی تیل لینے، پانی کی پیاس لگ رہی ہے، اگر پانی نہیں پیوں گا تو مر جاؤں گا، زندگی ہے تو سب کچھ ہے، سب کچھ کر دوں گا اس کے نام، لیکن پانی پی لوں گا، جان بچا لوں گا، اچھا لو پی پانی پی لوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بہلول نے ایک سوال کیا، حضرت ایک سوال غور کرنا ہے، تو کیجیے، یہ پانی جو آپ نے پیا ہے، یہ پانی آپ کے پیٹ میں رہ جائے، نکلنے کا نام ہی نہ لے، پیشاب تو لگتی ہو شدت سے، لیکن مثانوں کے اندر وہ پیشاب بھر جائے، اب نکل نہیں رہی ہے، پیشاب کا ایک دم شدت سے آپ کو تقاضا ہے، لیکن پیشاب ہو نہیں رہا ہے، اور کسی کے پاس اس کا علاج نہیں، ایک منچلے کے پاس علاج ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کو ایک ٹیبلٹ دوں یا جڑی بوٹی دوں جس سے آپ کی پیشاب آپ کے جسم اور آپ کے پیٹ سے نکل جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی ہمارے نام لکھ دو، تو کیا کرو گے آپ؟
اپنی پیشاب کو اندر رکھ چھوڑو گے کیا پراپرٹی دے دو گے؟ لیکن ایک پراپرٹی دے دوں گا. پیشاب نہ ہونا یہ تو کتنی بڑی تکلیف ہے. اس کا اندازہ آج ہمیں نہیں ہوتا ہے. ہم پانی بھی پی لیتے ہیں, پیشاب بھی نکل جاتا ہے, سب مفت میں نعمتیں مل رہی ہے. اللہ مجھے آپ کو معاف فرمائے. ہم تصور کریں گے مفت میں سب ہو رہا ہے, سب پیشاب بھی ہو رہا ہے, پانی بھی جا رہا ہے, لیکن پیشاب نہ نکلے اس وقت جو ہے ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے وہ اس آدمی کو پوچھو جس کو پیشاب بند ہو جاتا ہے. میں لے لوں گا, میں جڑی بوٹی لے لوں گا. پھر جو ہے وہ بہلول نے کہا بادشاہ سلامت آپ جوڑو فکر کرو, اتنی سلطنت کے مالک آپ ہو, لیکن اس کی حیثیت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں, اور وہ گلاس پانی جو آپ کے پیٹ میں گیا اس کے نکلنے کے برابر بھی نہیں. تو کیا ایسی سلطنت پر آدمی جو ہے ناز کرے, اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میرے پاس اتنی ساری پراپرٹیز ہیں. آدمی غور و فکر تو کرے. واہ, ٹھیک ہے, سمجھا دی دنیا کے مختصر وقت میں یہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں ہیں, اللہ کی نعمت کے سامنے ہے کچھ بھی نہیں. اس لیے کہاں بسم اللہ کرو. اسے حضرت محمد صاحب عثمانی دامت برکاتہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرا پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے گردہ اسپیشلسٹ کی ملاقات, ڈاکٹر تھے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی ابھی تو ٹیکنالوجی نے بہت عروج حاصل کر لیا ہے, بہت جو ہے میڈیکلی بہت آگے نکل چکا ہے, تو پھر یہ تمہاری سائنس, یہ تمہاری ڈاکٹری, یہ تمہاری ٹیکنالوجی ایک نیا گردہ کیوں نہیں بنا لیتی کہ کسی کو گردے کی تکلیف ہوتی ہے تو کسی جنس میں انسانی سے گردہ نکالتے ہو اور پھر اس میں منتقل کرتے ہو, تم خود ہی ایک گردہ بنا لو. تو انہوں نے کہا کہ حضرت گردہ بنا تو لے, بن جاوے گردہ, لیکن گردے کے اندر تو پیشاب جو نکلتا ہے نا, وہ میں بات بتا رہا ہوں, گردے کے اندر اللہ نے جو چھلنی رکھی ہے ایک جو ایک دم باریک, اس چھلنی کو بنانے کے لیے کروڑوں اربوں روپے ہم خرچ کریں تب بھی ویسی تو نہیں بن سکتی. بن جائے لیکن ویسی تو نہیں بن سکتی جیسی قدرت نے بنائی. اچھا گردہ بھی بن جاوے, چھلنی بھی بن جائے, لیکن اس پر اربوں خربوں خرچہ ہو جائے, لیکن حضرت اس گردے کے اندر اللہ نے دماغ رکھا ہے, وہ دماغ ہماری ٹیکنالوجی نہیں بنا سکتی. اچھا کون سا دماغ؟ کہ ہر گردے کے اندر ایک ایسا دماغ ہے کہ جو دماغ اس گردے کی اندر جو پانی بھرتا ہے اور پھر جو ہے پانی کو کلین کر کے فلٹر کر کے اور جو گندا پانی ہوتا ہے جو پیشاب کی شکل سے باہر نکالنا ہوتا ہے اور اچھے پانی کو اس کے جسم میں باقی رکھنا ہوتا ہے, تو یہ مقدار جو متعین کرتا ہے نا, یہ اس کا دماغ ہے کہ کتنی جو ہے لیٹر اور کتنی سینٹی میٹر جو ہے پانی کو ہمیں باہر نکالنا ہے اور کتنے لیٹر کو اور کتنی مقدار کو اس کے پیٹ میں باقی رکھنا ہے. اب اس کی جسامت کے لحاظ سے جیسے جیسے انسان کی بوڈی ہوتی ہے اور جیسے جیسے انسان کی جسامت ہوتی ہے اس کے مطابق پانی جو ہے فلٹر ہو کر باہر آتا ہے. یعنی جو کچرا ہوتا ہے وہ پیشاب کی شکل میں اور جو صاف ہوتا ہے وہ انسانی جسم میں منتقل ہوتا ہے. تو یہ جو مقدار ہے نا, مقدار یہ وہ گردے کا دماغ تعین کرتا ہے. دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی اس گردے کے دماغ کو نہیں بنا سکتی, نہیں بنا سکتی. وہ گردہ مجھے اللہ نے آپ کو فری دے دیا, فری. یہ سمجھایا؟ اس لیے بسم اللہ پڑھتے وقت, پانی پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے. پڑھو گے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتے تو ہم بھی ہے, بیان تو ہم بھی کرتے ہیں, لیکن عمل کے وقت جو ہے ہم بہت پیچھے ہوتے ہیں. اس لیے بار بار یہ مذاکرے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں اپنے اندر یہ عمل کا جذبہ آ جائے اور ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اور ویسے بھی دیکھو یہ تعوذ اور تسمیہ, اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو صفت رحمان اور صفت رحیم, اللہ کے جو دو نام ہیں نا, یہ بڑے زبردست نام. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ناموں سے آدمی پکارتا ہے نا, اللہ کو بڑا رحم آ جاتا ہے. اور اللہ واقعی رحم کرنے والے ہیں, بہت رحم کرنے والے ہیں. اسی لیے دیکھو یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے, یہ پہلا دن ابھی ختم ہونے جا رہا ہے. اس لیے اللہ سے رحمت مانگو. کیوں؟ کیونکہ اللہ رحمان بھی ہے, اللہ رحیم بھی ہے. اچھا دونوں کے معنی کیا؟ دونوں کے معنی رحم کرنے والے. تو پھر اللہ کے دونوں نام الگ الگ کیوں رکھ کے, رحمان اور رحیم؟ تو اس کو ایک مثال سے وہ سمجھا کر بات کرنا.
بھائی ایک آدمی ہوتا ہے مالدار اور ایک آدمی ہوتا ہے دلدار. ایک کے پاس مال ہے لیکن دل نہیں، سخی نہیں ہے. دیکھو مالدار تو ہے لیکن دیتا نہیں ہے. ایک آدمی کا دل سخاوت سے بھرا ہوا ہے، دلدار تو ہے لیکن بیچارہ مالدار نہیں ہے. وہ سخاوت کرنا بھی چاہتا ہے لیکن مال نہیں، اور وہ مالدار سخاوت کر نہیں رہا ہے، مال تو ہے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اب رحمان اور رحیم، اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والے ہیں، رحم کے مالک ہے، مالدار بھی ہے رحم کے اعتبار سے، اور رحیم دلدار بھی ہے. اس کی رحمتیں بے شمار ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ کر رہے ہیں، دنیا میں بھی رحم کر رہے ہیں، آخرت میں بھی کریں گے. اسی لیے رحمان کی عام رحمت اور رحیم کی خاص رحمت. عام رحمت کہ رحمان جو ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا، اور رحیم جو صفت ہے، اس صفت کا جو ہے مظہر اور اس صفت کا ظہور جو ہے وہ قیامت کے دن ہے. اللہ تعالیٰ نیک بندوں پر رحم کریں گے، ایمان والوں پر رحم کریں گے. اور رحمان تو پوری دنیا والوں پر رحم اللہ کر رہے ہیں، پوری دنیا والوں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، چاہے جانور ہو چاہے چرند پرند ہو، سب پر رحمت عامہ ہے یہ رحمان. اور رحیم تو یہ رحیم خاص رحمت کی صفت ہے، جو صفت رحمت کی صفت کا جو ظہور ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا. اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ ہم کو دونوں رحمتیں، یہ دونوں رحمتوں کے ہم حقدار بنے ہوئے ہیں ایمان کی بنیاد پر. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عامہ سے بھی بھائی جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم رحمت خاصہ سے بھی انشاءاللہ قیامت کے دن فائدہ اٹھائیں گے. اور رحیم کی صفت ہے، رحمان اور رحیم کے متعلق اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے، اب یہ رحمت کا اشرا ہے چونکہ اس لیے تھوڑی رحمت کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے کہ اللہ کتنے رحیم ہیں، اپنے بندوں پر کیسے کیسے رحم کرنے والے ہیں. وہ اس کی تھوڑی سی مثالیں بیان کر کے جو ہے ہم آگے اپنا درس شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد كما انت اهل، وصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل، وارحمنا مع انت اهل، فانك اهل التقوى واهل المغفرة. یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذی القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین ویا ذی الجلال والاکرام یا صریح المستصرخین ومنتهى العائزین والمفرج عن المکروبین والمربح عن المغمومین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ارحمنا ارحمنا یا کریم، ارحمنا یا کریم. اے اللہ ہم پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ رحمت والا اشرا چل رہا ہے، تیری رحمت کے ہم منتظر ہیں، اور تیری رحمت کے ہم جو ہیں ہم محتاج ہیں. اے اللہ ہم ضرورت مند ہیں. اے اللہ تیری رحمت کو اے اللہ ہمارے لیے عام فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے چھوٹوں پر رحم فرما دیجیے، بڑوں پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے مردوں پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے زندوں پر رحم فرما دیجیے. اے خداوند کریم، اور ایسے اعمال کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے جو اعمال تیری رحمتوں کو کھینچنے والے ہوں، جو اعمال تیری رحمتوں کو چھم چھم برسات کی طرح برسانے والے ہو. اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، تیرا ہم اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور ماہ مبارک میں ہم تمام کا داخلہ عطا فرمایا. اے پیارے اللہ، اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، قدر کی توفیق عطا فرما. ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما، بیچنے کو قبول فرما. اے اللہ بیچنے کو قبول فرما. اے اللہ تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ روزوں کو قبول فرما، افطاری کو قبول فرما. اور جن کی صحیح حضرات نے اپنے اپنے حلال مال سے اے اللہ افطاری کے اور جن دیگر ضرورتوں کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کیا ہے، اور تیرے بندگان تک اے اللہ افطاری کا سامان یا افطاری کے اعتبار سے یا گھریلو کھانے پینے کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے اپنے مال کو خرچ کر کے ان کے لیے سامان کو مہیا کیا ہے. اے پیارے اللہ ان کے مالوں میں خوب برکتیں عطا فرما، ان کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما. اے اللہ اس کی سخی حضرات کا سایہ
ہم تمام پر قادر قائم فرما، اور اللہ ہمیں بھی سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پیارے نبی اس مہینے میں تو اتنی زیادہ سخاوت کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے تیز دھند ہوا جو چلتی ہے اتنی تیزی سے چلتی ہے، اے اللہ تیرے پیارے نبی ایسی ہی تیزی سے سخاوت کیا کرتے تھے۔ اے اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی مقدر کے مطابق اے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، دلوں سے مالوں کی محبتوں کو نکال کر تیری محبتیں عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ دماغ کا عطا فرما، مانگنے سے لے لیا وہ بھی عطا فرما۔ پیارے نبی نے افطاری کے موقع پر جو بھی خیر مانگی وہ ساری خیر ہمیں پوری امت کو عطا فرما، اور جتنی بھی شغل و فتن سے پناہ چاہی ان سے ہمیں پوری امت کو پناہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا